بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، 25 دسمبر کو عیسائی حضرات کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی میں یا ان کی محبت میں، ان کی دوستی میں، ان کے رشتہ داری میں، ان کے تعلقات کی وجہ سے کئی سارے ہمارے مسلمان خواتین و حضرات ان کو اس کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، جو کہ انتہائی گھنونا جرم ہے، انتہائی کبیرہ گناہ ہے۔ کرسمس کی مبارکباد دینا انتہائی کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اب آپ بتائیں کہ 25 دسمبر کو اگر ہم اس میں ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، وہ بھی میری کرسمس کہتے ہیں، ہم بھی میری کرسمس کہیں، تو کیا ہماری اور ان کی مشابہت نہیں ہوتی؟ تو یقیناً ہمارا جو شمار ہے انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور وہ یہ جو کرسمس ڈے مناتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے مناتے ہیں۔ شاید کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، یا پھر اگر علم ہے تو ہماری غیرت سوئی ہوئی ہے۔ وہ یہ جو کرسمس مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے مناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ قرآن مجید میں سورت مریم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد کو جنم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بہت زیادہ الزام تراشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بھیانک گالی دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جنم دیا۔ کیا جب ہم ان کی اس کرسمس میں مبارکباد دیتے ہیں، کیا ہم اس بات میں شریک نہیں ہو رہے ہوتے؟ جب ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو جنم دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ اگر آسمان کو، زمین کو اور پہاڑوں کو اس بات کا احساس ہو جائے، ان چیزوں کو، آسمان کو، زمین کو اور پہاڑوں کو اس بات کا احساس ہو جائے، اس بات کا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، اس بات کا احساس ہو جائے، تھوڑا سا اس بات کا علم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات کے اوپر۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں، ایسی باتیں سنتے ہیں اور سننا پسند کرتے ہیں، اور پھر بعض ہمارے حضرات جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری عید پہ وہ ہمیں مبارک دیتے ہیں، تو اگر ہم انہیں دے دیں تو اس میں کیا جرم والی بات ہے؟ دیکھیں بھی، وہ اگر ہماری عید کے اوپر ہمیں مبارکباد دیتے ہیں تو کیا نعوذ باللہ من ذالک ہمارا مذہب جو ہے وہ حق نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ حق نہیں ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق نہیں ہے؟ کیا ہماری عید جو ہے، جو ہماری خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، کیا وہ حق نہیں ہے؟ تو وہ اگر مبارکباد دیتے ہیں وہ حق کے اوپر مبارکباد دیتے ہیں، اور اگر ہم مبارکباد دیتے ہیں ہم ناحق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو گالی دیتے ہیں ہم۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں ان کو، ان کی خوشی کی، اس موقع کی، تو وہ یقیناً مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو گالی دینے والے ہیں وہ لوگ۔ قرآن مجید میں سورہ الاخلاص، جس کا دوسرا نام سورۃ التوحید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اس کو ثلث القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی تہائی، قرآن مجید کی تہائی۔ اور حدیث میں آتا ہے جو شخص اس کو 3 مرتبہ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں تلاوت کرنے کا۔ تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ
آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنم دیا ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کے والدین ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید ہے، اور جب ہم ان کی خوشی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہ بات اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک، اس کفریہ اور یہ جو شرکی عقیدہ ہے، ہم اس میں برابر کے شریک ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو خدا را میری آپ بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو آگے شیئر کریں، تاکہ ہر مسلمان جو ہے وہ اس جو غلطی ہے، اس گناہ سے بچ جائے، اس کو اس بات کا علم ہو جائے۔ تو خدا را اپنی غیرت کو بیدار کریں۔ آپ وہ بار بار کہتے رہتے ہیں کرسمس، میری کرسمس، اور ہم ان کی اس جرم میں شریک ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے ہم ان کو روکیں، ہم ان کو سمجھائیں کہ یہ بات تمہاری غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انہیں ماریں، انہیں قتل کریں، آپ ان کو گالی دیں، آپ ان سے کچھ کہیں، بلکہ اچھے طریقے سے کم آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا جو آخری درجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کم آپ جو ہے نا ان کو سمجھائیں، ان کو اس بات کی نصیحت کریں، یا کم سے کم پھر آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے، دل کے اندر تو برا رکھ سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے مواقع کے اوپر ہمارے حکمران جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں وہی حکمران مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں، جہالت کی بنیاد کے اوپر، اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے وہ اس طرح کی مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے، اس جرم سے بچائے، اور اگر ہم سے انجانے میں غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔